اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فمات ميتة جاهلية صلوات. مومنین کرام، مہدویت کے موضوع پر جو خمسہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ بیریہ ٹاؤن کی طرف سے منعقد کیا گیا، آج اس سلسلے کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ کل تک یہ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے خلفاء اور رسول اللہ کے اوصیاء میں سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف یہ واحد وہ ہستی ہیں جس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف یہ رسول اللہ کے آخری جانشین ہیں۔ سامعین گرامی، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح سارے عالم اسلام نے آخری پر اتفاق کیا، کاش یہ ساری امت اسلامیہ پہلے پر بھی متفق ہو جاتی۔ اگر پہلے پر بھی اتفاق کر لیتی تو امت اسلامیہ کو جو سیاحت دن دیکھنا پڑے وہ نہ دیکھنے پڑتے۔ امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ بات بھی سب نے لکھی کہ اولاد رسول میں سے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بات بھی سب نے لکھی کہ وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی نسل میں سے ہیں، اور یہ بھی پھر اکثر نے لکھی کہ وہ اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو اگر مسلمان تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو ان کے لیے شاید سمجھنا آسان ہو جائے کہ جس نسل سے 12ویں ہیں اسی نسل سے باقی سارے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل مومنین کرام، میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث مبارک ہے۔ جو بندہ امام مہدی
عجل اللہ فرجہ الشریف کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو یہ حدیث معلوم ہے، اور اتفاقاً یہ وہ حدیث ہے کہ اس پر بھی شیعہ سنی کا اتفاق ہے، محدثین اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ چونکہ یہ حدیث اتنی کثرت کے ساتھ ہے، لفظوں میں تھوڑا تھوڑا اختلاف موجود ہے، لیکن جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم يعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، امام زمان کی معرفت حاصل نہ کی، تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ مومنین، میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ غالباً اسی طرح جس طرح بھی آواز آئی مجمع سے، ترجمہ ایسے ہی منبر سے آپ نے سنا ہے کہ جس نے امام وقت کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کا ترجمہ جہالت ہے۔ اتفاقاً جہالت بھی عربی کی لفظ ہے، جاہلیت بھی عربی کی لفظ ہے۔ جاہلیت اور شے ہے، جہالت اور شے ہے۔ جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں۔ قبل از اسلام، قبل از اعلان رسالت، قبل از طلوع اسلام کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی جو کفر و شرک کا دور تھا، جو بت پرستی کا زمانہ تھا، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ اب حدیث مبارک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور موت آ گئی تو اس کی موت کفر پر ہے، وہ مسلمان نہیں مرا، وہ رسول اللہ کے دین پر اس کی موت نہیں آئی، وہ قبل از اسلام جاہلیت کے طور پر اور طریقے پر اس کی موت آئی ہے۔ اور پھر اسی جاہلیت کی امام معصوم سے پوچھا گیا کہ اس جاہلیت سے مراد کیا ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے؟ فرمایا نہیں، اس جاہلیت سے مراد کفر ہے، کفر، کافر مر گیا۔ امام اہل سنت امام فخر رازی نے تھوڑے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ فخر رازی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم يعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا، چاہے وہ یہودی مر جائے، چاہے وہ عیسائی مر جائے، نصرانی مر جائے، اس کی مرضی، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ لفظوں میں اختلاف ضرور ہے، لیکن نتیجے میں کوئی اختلاف نہیں، نتیجہ دونوں حدیث کا ایک، کہ وہ اس کی موت اسلام پر نہیں۔ تو سامعین گرامی ذرا اب توجہ کیجیے، جس عقیدے کے بغیر، جس موضوع کے بغیر اسلام انسان مسلمان نہیں مرتا، تو وہ عقیدہ پھر اصول دین میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا عقیدہ امامت یہ اصول دین میں شامل ہے۔ امام کی معرفت، اور یہ جو لفظ ہے امام زمان ہی، یہ لفظ نبی کریم کے بتاتے ہیں کہ کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں، کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں، ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اور اس امام کی معرفت واجب ہے۔ ایک حدیث میں پھر نبی کریم نے فرمایا، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، بغیر امام، کس کو کوئی امام تھا ہی نہیں، وہ مر گیا تو وہ بھی جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا۔ میں البتہ یہیں ابتدا میں ایک بات کی اور وضاحت کروں کہ ہماری احادیث میں چند طرح کے لوگ اور ہیں جن کی موت کو جاہلیت اور کفر کی موت کہا گیا ہے۔
مثلا نبی کریم نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا من مات وہو یبغضک یا علی مات میتۃ جاہلیہ، یا علی جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ آپ سے بغض رکھتا تھا، فرمایا اس کی موت بھی کفر کی موت ہوگی، اس کی موت بھی اسلام پر نہیں ہوگی جو مولا علی سے بغض لے کر مر گیا۔ تعجب نہ کرو، اس کی تائید میں اور حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے تفسیر کشاف، تفسیر کشاف برادران اہل تسنن کی ایک معروف تفسیر ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طولانی اور مفصل حدیث کو ذکر کیا، اس کا چند جملے آپ نے بڑے سنے ہوئے ہیں۔ من مات، نبی کریم نے فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سنا؟ اسی حدیث میں اگلا حصہ، اگلا رخ یہ ہے کہ فرمایا الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو اہل بیت کا بغض لے کر مر جائے گا وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ حالت کفر میں دنیا سے جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، بڑے غور سے سنیے، جو وصیت کیے بغیر مر گیا اس کی موت بھی جاہلیت اور کفر کی موت۔ یہ وصیت کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ وصیت کرنا عام حالات میں مستحب ہے، لیکن جب کسی شخص کے لیے موت کی علامات نمایاں ہو جائیں، جب اندازہ ہو جائے کہ اب یہ آخری وقت ہے، علامات موت نمایاں ہو جانے کے بعد پھر وصیت کرنا واجب ہے، اور بالخصوص اس شخص کے لیے جس کے واجبات رہتے ہوں، جس کے لین دین کے معاملات ہوں، اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ وصیت کرے، میں نے لینا کیا ہے، میں نے دینا کیا ہے، اولاد کو وصیت کرے، میرے کون سے واجبات رہ گئے، میری نمازیں رہ گئیں، میرے روزے رہ گئے، میرا حج رہ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اپنے واجبات اور فرائض کے متعلق اور لین دین کے متعلق واجب ہے اس پر وصیت کرنا، اور نبی کریم نے فرمایا جو وصیت کیے بغیر مر گیا وہ بھی جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا من شرب المسکر لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو شراب پیے، نبی کریم فرماتے ہیں 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک گھونٹ شراب، اس کا وضعی اثر کیا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ وَإِن مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور اگر توبہ کیے بغیر شراب پینے کے بعد انہی 40 دنوں کے اندر اگر اس کی موت ہو گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر مرے گا، اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی، جاہلیت پر مرے گا وہ۔ ہاں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں سے گواہی طلب کی تھی، فلاں تم کھڑے ہو جاؤ گواہی دو، کیا تم نے غدیر میں نہیں سنا تھا رسول اللہ نے میرا بازو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ چند لوگوں سے میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو جن لوگوں نے پھر مولا امیر المومنین کی گواہی کو چھپایا، کسی نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی نے کہا مجھے میں فراموش کر گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور کسی نے گواہی دینا مناسب نہ سمجھا۔ امیر المومنین نے ہر کسی کے لیے مختلف جملے فرمائے، اور جیسا مولا نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔
ان میں خالد بن یزید ہے۔ خالد بن یزید سے مولا امیر المومنین نے فرمایا خالد گواہی دو، کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے کہ رسول اللہ نے میرا بازو بلند کر کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ اس نے بھی امیر المومنین کے حق میں گواہی نہیں دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، لا اماتک اللہ الا میتۃ جاہلیہ، تو نے میرے حق ولایت کی گواہی نہیں دی، چھپایا، اللہ تجھے کفر کی موت مارے گا اور تجھے جاہلیت کی موت مارے گا۔ تو سامعین گرامی، اسی طرح چند امور ہیں شریعت میں کہ جن کے ہوتے ہوئے اگر موت آ گئی تو سرکار فرماتے ہیں وہ بھی کفر کی موت ہوگی۔ ایک امام وقت کی معرفت ہے، امام شناسی ضروری ہے، امام کی معرفت واجب ہے۔ سامعین گرامی، امامت کا میں نے پہلے دن سے ایک جملہ عرض کیا تھا، اللہ نے ہادیان برحق کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا بنائی کیوں؟ ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کمال تک پہنچیں۔ اس کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے ہادی اور رہبر بھیجے، نبوت، رسالت، امامت کا بندوبست فرمایا تاکہ انسان کمال تک پہنچے، اور وہ کمال جو خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس کمال کو حاصل کریں، وہ کمال نبی اور امام کی اتباع اور اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اتباع اور اطاعت اس وقت ہوگی جب امام کی معرفت ہو۔ بات سمجھ آئی؟ جب امام کو پہچانے گا ہی نہیں تو امام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ امام کی معرفت کیسے ہوگی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت اطاعت معروف ہے، آیت اطاعت۔ یہ آیت اطاعت جب نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام اور لقب ذکر کر کے فرمایا یہ ہیں صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اب امام صاحب العصر علیہ السلام کی جب اطاعت ہم نے کرنا ہے تو پہلے معرفت ہوگی تو اطاعت کرنا ہے۔ معرفت، اور یاد رکھیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ذرا غور کیجیے، آپ نے بطفیل مجالس یہ آیت بہت سنی ہے، اور غالباً اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اصل غرض یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ سامعین گرامی، یہ عبادت، یہ اطاعت، یہ معرفت کے نتیجے میں آتی ہے۔ اصل غرض یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے، اور اس مفہوم کی تائید وہ معروف حدیث قدسی کا جملہ کرتا ہے جس میں ارشاد پروردگار وَكُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ كَعُرَفَ۔ اللہ فرماتا ہے میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ امام کی معرفت اس لیے واجب ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ امام کی معرفت نہ ہو تو اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنیے گا فرمان،
ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ، لیکن اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا ہے، اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں قرار دیا ہے۔ لولا نحن ما عرف اللہ ولولا اللہ ما عرفنا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی، اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہماری پہچان۔ ہمیں معرفت کا ذریعہ بنایا۔ اور سامعین گرامی توجہ فرمائیے گا، ہمیں معرفت کا ذریعہ بنایا، اللہ کی معرفت کا دروازہ، اللہ کی معرفت کا ذریعہ پیغمبر اور آل پیغمبر۔ طلب المعارف من غیر طریقنا فہو مساوق لانکارنا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معارف ہمارے طریقے سے ہٹ کر، اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کر، امام فرماتے ہیں کہ معارف کو طلب کرے نا تو وہ معارف کا انکار ہے، وہ معارف کو حاصل کرنا نہیں، وہ معارف کے انکار کے مترادف ہے۔ اگر اہل بیت کے راستے سے ہٹ کے تم، چونکہ امام باقر علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے چند کرام، کیا خوبصورت انداز، اے شریف ذاتو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق الا لیعرفوہ، اے لوگوں، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ بندوں کی غرض خلقت کیا ہوئی؟ اللہ کی معرفت۔ اگلا جملہ اذا عرفوہ عبدوہ، فرمایا جب بندے اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا۔ جو خدا کو پہچانے گا وہ خدا کی عبادت بھی کرے گا، جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے، جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کیا سمجھے جو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرا اللہ گواہ رہنا حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ نبی کریم کی اس حدیث کو کیا سمجھے گا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اذا عرفوہ عبدوہ، جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو رب کی عبادت بھی کریں گے۔ اگلا جملہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کو پہچان لے گا، جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا وہ غیر اللہ کی بندگی سے،
جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے، اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے شاید اسی فرمان کو نظم کیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اذا عبدوا استغنوا بعبادت ربی عن عبادت غیرہ، جب اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ قدردانوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے، اور جو کسی غیر کے جو خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اگلا جملہ کہوں، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور تیسرا جملہ کہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے میں۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ مولا حسین علیہ السلام کا تو ایک جوان صاحب نے عرض کی، ابن رسول اللہ معرفت التوحید، یہ معرفت توحید جو غرض خلقت جن و بشر ہے، یہ معرفت توحید کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیوں کر انسان رب کو پہچان پائے گا؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کریں جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کی۔ نبی کریم کی حدیث جو نص سری کی حیثیت رکھتی، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ۔ یا علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ معرفت امام واجب ہے، اس لیے کہ امام کی معرفت نہیں تو پھر نہ رسول اللہ کی معرفت ہے نہ اللہ کی معرفت، نہ خدا کی معرفت۔ اس لیے معرفت امام واجب، پہچانو اپنے زمانے کے امام کو۔ کون ہے وہ؟ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اور میں عرض کروں، معرفت امام واجب ہے، امام کو پہچاننے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ فرماتے اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ امام معصوم نے فرمایا اس نور سے مراد ائمہ اہل بیت کی امامت ہے۔ اور نور کیوں کہا گیا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام معصوم کی جسے معرفت ہو اور امام وقت کی محبت جس دل میں ہو، فرمایا خدا کی قسم سورج زمین کو اتنا روشن نہیں کرتا جتنی امام کی محبت مومن کے دل کو روشن کرتی ہے۔ یہ پہلی بات، بلکہ دو باتیں کر چکا ہوں۔ تیسری بات، امام کی معرفت کیوں واجب ہے؟ امام کی معرفت اس لیے واجب ہے کہ امام ولی نعمت ہے، امام واسطہ فیض خداوندی ہے، امام ہمارا محسن ہے۔ اس محسن کی اس واسطہ فیض کی معرفت واجب ہے۔ امام علیہ السلام کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب الحجت، امام کا ایک لقب کیا ہے؟ الحجت۔
امام واسطہ فیض ہے، ظاہری فیض، باطنی فیض۔ یہ ہر فیض اس زمانے میں اگر خلق خدا تک پہنچ رہا ہے تو وہ امام زمانہ کے صدقے میں پہنچ رہا ہے، ہر فیض۔ یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مادی فیض اور معنوی فیض امام صاحب العصر کے صدقے میں پہنچ رہا ہے۔ ان ہستیوں کی معرفت واجب ہے۔ اس معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے میں آپ سارے ماشاءاللہ جوان بزرگ سارے بیٹھے ہیں، امامت کی معرفت کے لیے، خدا کے لیے ایک بار کم از کم زندگی میں ترجمے کے ساتھ زیارت جامعہ کبیرہ اس کا مطالعہ ضرور کرو۔ زیارت جامعہ کبیرہ جو معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا ہے، معرفت امامت کا دائرۃ المعارف ہے، اور یہ معتبر ترین زیارت ہے جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے امام نقی علیہ السلام نے میراث میں شیعوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اور وہ دونوں زیارت نامے ہیں، ایک زیارت جامعہ کبیرہ اور ایک زیارت الغدیر۔ 18 ذی الحجہ کو امام امیر المومنین علیہ السلام کی عید ولایت کے موقع پر زیارت الغدیر اور زیارت جامعہ کبیرہ کسی بھی معصوم کی ولادت و شہادت پر، ورنہ ہمارے شیخ اعظم انصاری اور ایسے فقہا گزرے ہیں جو فرماتے تھے ہر روز زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھو۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کے جمعے ہفتے میں ایک دن ضرور زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھو۔ خدا کے لیے ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کسی بھی امام معصوم کی ولادت و شہادت پہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، اے آل محمد جو معرفت خدا کے مقامات ہیں، آپ پر میرا سلام۔ آپ نے لطف نہیں لیا؟ محل کی جمع محال، ہاں، معرفت خدا کا مقام، معرفت خدا کی جگہ۔ خدا کو پہچاننا ہے تو پھر آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ یہ محل معرفت خدا ہیں۔ من اراد اللہ بدأ بکم، اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں آتا ہے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آل محمد سے شروع کرے، وہ آل محمد کے دروازے پہ پہنچے۔ یہاں پہنچو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ وہ یاد آ گئے، کسی فارسی شاعر نے بڑے سادہ سے 2 مصرے کہے اور خوب کہے، جعفری باش گر خدا خواہی، جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ تو کہتے ہیں خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے پر آ جاؤ، اس لیے کہ جعفر صادق کے مذہب کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امام معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنی نعمات خداوندی ہیں نا، ان کا بھی حقدار صرف مومن ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کی وجہ سے غیر مومن فیض اٹھا رہا ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں ایسے ہی کہ جیسے وہ پانی تو باغ کو دینا ہوتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہو ہی جاتی ہیں نا، پھر وہ بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا ہی لیتی۔ اصل اللہ نے نعمات خلق ہی مومن کے لیے دی، فیض مومن کے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ سب سے بڑی کامیابی خدا کسے کہتے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں کامیابی اصل کیا ہے؟ بندہ وزیر بن جائے، اسمبلی میں پہنچ جائے، دنیا زیادہ جمع کر لے، نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہی شخص ہے تو کامیاب۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا،
اور جنت داخل کر دیا گیا وہی شخص ہے جو کامیاب ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اصل کامیابی یہ ہے جہنم سے بچ جانا، اصل کامیابی جنت میں چلا جانا۔ نہج البلاغہ اٹھا، آقا امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا جنت کون جائے گا اور جہنم کون جائے گا۔ فرمایا لا يدخل الجنت الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انکرهم وانکروه۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جنت وہ جائے گا جسے ائمہ اہل بیت کی معرفت ہو، جو امام کو پہچانتا ہو، البتہ معرفت طرفینی امام بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ جنت وہ جائیں گے جو ائمہ اہل بیت کو پہچانتے ہیں اور ائمہ بھی پہچانتے ہوں کہ یہ ہمارا ہے۔ ہم نہ بس اوقات زیادتی کرتے ہیں کہ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، یا علی ہم تو تیرے ہیں، یہ کہنا کمال نہیں، مولا علی کہے یہ میرا ہے، یہ کمال ہے۔ اور جہنم کون جائے گا؟ وَلَا يَدْخُلِ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُ وَأَنْكَرُوهُ۔ فرمایا جہنم وہ جائے گا جو آل محمد کا، ائمہ اہل بیت کا انکار کر دے، جو امام کا انکار کرے وہ بھی جہنمی، امام جس کا انکار کر دے وہ بھی جہنمی۔ جنت داخلے کے لیے معرفت امام ضروری ہے، جنت داخلے کے لیے معرفت امام ضروری ہے۔ اور اگلی بات، معرفت امام اس لیے واجب ہے، زمانے کے امام کو پہچانو ورنہ کفر کی موت مر جاؤ گے۔ معرفت امام اس لیے واجب ہے کہ کوئی عمل امام کی معرفت کے بغیر قبول نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يقبل عمل الا بمعرفتنا، کسی کا کوئی عمل قبول نہیں اگر ہماری معرفت نہیں، کسی کا کوئی عمل قبول نہیں اگر ہماری معرفت نہیں۔ سب سے افضل معرفت، مولا علی فرماتے ہیں اعلی المعارف معرفت اللہ سبحانہ، سب سے افضل معرفت اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے امام کی معرفت چاہیے، امام کی معرفت چاہیے۔ امام کی معرفت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں۔ توجہ ہو رہی میرے محترم سامنے؟ بس دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ سلسلہ کلام کل آگے بڑھائیں گے۔ خدا ہمیں حقیقی معرفت عطا کرے، امام کی یاد میں رہیں، امام کے تذکرے میں رہیں، اس لیے دعائے معرفت پڑھنے کا حکم ہے۔ دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک انک ان لم تعرف نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت نصیب کر، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، پروردگارہ اگر تو امام کی معرفت نصیب نہ کرے، اگر معرفت امام مجھے حاصل نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ زَلَلْتُ عَن دِينِي، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا کوئی دین نہیں ہے جسے امام کی معرفت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کو امام کی معرفت نہیں۔ پروردگار معرفت عطا فرمائے۔ اور سامعین گرامی، انسان کی نا کوئی نبی پاک کی حدیث ذرا سنیے، افضلکم معرفتاً۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، ابن رسول اللہ فلان من فضلہ قضا ومن عبادتہ قضا ومن صلاتہ قضا ومن صیامہ قضا۔ فرض رسول بڑا فلاں بندہ جو ہے نا جی، وہ نمازی بڑا، وہ روزے دار ایسا، وہ عبادت گزار ایسا، وہ فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا اس کی عقل و معرفت کے بارے بتاؤ۔ افضلکم معرفتاً، فرمایا تم میں فضیلت اس کی زیادہ ہے جس کی معرفت زیادہ ہے۔ جو معرفت میں بلند ہے انسانوں میں وہی سب سے بلند ہے۔
پروردگار بحق صاحب العصر والزمان ہمیں صاحب العصر والزمان کی معرفت نصیب فرما. جتنے احباب تشریف فرما میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. نور معرفت محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور تر فرما. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے عزیز حسن بھائی کو شفا کاملہ عطا فرما. امام صاحب العصر کے حامیان نوکران ناصران میں سے ہمارا شمار فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باشد خدا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عبد اللہ حسین الاسلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیح، السلام علیکم یا ابن